سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد بن قاسم نے باتیہ کا شہری انتظام رواں کر دیا اور اب لشکر اسکلند کی طرف کوچ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اس دور کے کئی شہر اور قصبے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، اس لیے فاصلوں کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ آج اسکلند بھی موجود نہیں۔ تاریخوں میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسکلند قلعے تک پہنچنے کے لیے دریا بیاس عبور کرنا پڑا تھا۔ لشکر کے کوچ سے پہلے ہراول دستہ روانہ ہوا کرتا تھا جسے مقدمۃ الجیش کہتے تھے۔ اب لشکر کے کوچ سے پہلے جو ہراول دستہ منتخب کیا گیا اس کے ساتھ جانے کے لیے ککا نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے محمد بن قاسم نے اسی کو اس دستے کی کمان دے دی اور اس کے ساتھ اپنا ایک سالار زائد بن امیر تائی بھیجا۔ ککا بڑا اچھا رہنما ثابت ہوا۔ کئی روز بعد جب وہ دریا بیاس کے کنارے اس مقام پر پہنچا جہاں سے دریا عبور کرنا تھا، اس نے مقامی ماہی گیروں سے کشتیاں لے لیں۔ جب محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو ہراول دستہ کشتیوں کو رسوں سے باندھ چکا تھا۔ اب ان کشتیوں کو ایک پل کے طور پر دریا میں ڈالنا تھا۔ لشکر جو ہی پہنچا رسوں سے بندھی ہوئی کشتیوں کو دریا میں ڈال دیا گیا اور کشتیوں کا پل بنانے والے آدمی دریا کے پار چلے گئے اور رسے دوسرے کنارے پر باندھ آئے۔ ادھر لشکر دریا عبور کر رہا تھا، ادھر قلعے میں یہ خبر ہوا کی طرح پھیل گئی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے۔ قلعہ بند شہر میں نفسا نفسی اور افراتفری برپا ہو گئی۔ اس قلعے میں پہلے یہ خبر پہنچی تھی کہ عرب کی فوج طوفان کی طرح آ رہی ہے اور اس کے آگے قلعے کی آسپوس کی جھونپڑیوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ قلعے کا حاکم سہیر تھا جو ضد کا بڑا ہی پکا تھا اور خطرناک حد تک دلیر آدمی تھا۔ اس نے اپنی فوج اور شہر کے لوگوں کو ہراساں نہیں ہونے دیا تھا۔ شہر کے چند ایک سرکردہ آدمی سیرا کے پاس گئے اور اسے کہا کہ انہوں نے قلعے کی دیوار پر جا کر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا ہے اور یہ لشکر بہت زیادہ ہے۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ صہرا نے ان سے پوچھا اور تم خوف و ہراس سے مرے کیوں جا رہے ہو؟ ہم اپنے بچوں اور اپنے مال کی سلامتی چاہتے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج قلعے کو نہیں بچا سکے گی تو مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیں۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان صرف جزیہ لیتے ہیں اور شہر کے کسی فرد پر ہاتھ نہیں ڈالتے اور یہ لوٹ مار بھی نہیں کرتے۔ عرب کی فوج بڑی زبردست فوج ہے مہاراج، ایک اور آدمی نے کہا۔ شہر پر پتھر اور آگ برساتی ہے، اس نے دیبل اور اروڑ کے قلعے سر کر لیے ہیں۔ ہم اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بزدل مت بنو اور میری بات سنو، صہرا نے کہا۔ عربوں کی اس فوج کو دانستہ آگے آنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اس فوج کے حاکموں اور سپاہیوں کے دماغوں میں یہ یقین بیٹھ گیا ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ راجہ داہر نے کہا ہے کہ یہ عربی مسلمان صحرا میں دور اندر تک آ جائیں گے تو ان کی نفری کم ہو چکی ہوگی اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس وقت ہم ان پر جوابی حملہ کریں گے، یہ بھاگنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ہم ان کے سپہ سالار محمد بن قاسم کو اور تمام فوج کو زندہ پکڑیں گے، پھر گھر گھر میں ایک ایک مسلمان غلام ہوگا، ان کے گھوڑے اور اونٹ ہمارے کام آئیں گے۔ اب وہ اس جگہ آ گئے ہیں جہاں راجہ داہر انہیں لانا چاہتا تھا، یہ ہمارا فرض ہے کہ انہیں پسپائی کے قابل نہ چھوڑیں۔ ہم ان کی واپسی کے راستے بند کر دیں گے، انہیں دریا کے پار نہیں جانے دیں گے۔ کیا آپ ان کے پھینکے ہوئے پتھروں اور آگ کے تیروں کو روک لیں گے؟ ایک آدمی نے کہا۔ صہرا نے پوچھا، کیا ہماری فوج کے تیر انداز مر گئے ہیں؟ صہرا نے کہا، کیا ہمارے سواروں کے گھوڑے مر گئے ہیں؟ ہمارے سوار قلعے کے باہر جا کر ان پر ایسے زبردست حملے کریں گے کہ انہیں پتھر اور آگ والے تیر پھینکنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ بزدل نہ بنو، شہر کے لوگوں کو تیار کرو کہ ان میں جو تیر انداز ہیں وہ قلعے کی دیوار پر چلے جائیں اور جو گھڑ سوار اور تیغزن یا نیزہ باز ہیں وہ فوج کے سواروں کے پاس چلے جائیں۔ سنا ہے راجہ داہر مارا جا چکا ہے، شہر کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، صہرا نے غصے سے گرج کر کہا۔ راجہ داہر ہندوستان سے فوج اکٹھی کر رہا ہے، وہ پہنچ جائے گا۔ صہرا نے شہر کے لوگوں کو ایسا گرمایا کہ وہ اپنی فوج کے دوش بدوش لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑے مندر کے پنڈتوں نے لوگوں کو دیویوں اور دیوتاؤں کے قہر سے ڈرایا۔ فوجی اور شہری ایک ہو گئے، انہیں فتح نظر آنے لگی۔ محمد بن قاسم کے لشکر نے دریا عبور کر لیا۔ ککا کے کہنے پر ان ماہی گیروں کو جن کی کشتیاں پل کے لیے استعمال کی گئی تھیں بے دریغ معاوضہ دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے انہیں اناج بھی دیا۔ قلعے کو جب محاصرے میں لیا گیا تو شہر کی دیواروں سے تیروں کی بچھاڑیں آنے لگیں۔ ککا گھوڑے پر سوار قلعے کے اس دروازے کے سامنے چلا گیا جس کے اوپر دیوار پر صہرا کھڑا تھا۔ صہرا، ککا نے بلند آواز سے کہا، مجھے پہچانو، میں داہر کا چچا زاد بھائی ککا ہوں۔ تم ان لٹیروں کے ساتھ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ صہرا نے پوچھا۔ کیا تم دادا پر دادا کا دھرم بیچ بیٹھے ہو؟ دروازہ کھول دو، ککا نے کہا۔ اندر آ کر تمہیں بتاؤں گا میں ان کے ساتھ کیوں آیا ہوں۔
یہ دروازہ صرف راجہ داہر کے لیے کھولے گا، سہیرا نے کہا۔ راجہ داہر نہیں آئے گا، ککا نے کہا، وہ مارا جا چکا ہے، اس کا سر عرب چلا گیا تھا، اس کی رانی لاڈی میرے ساتھ ہے۔ رانی لاڈی بہت پیچھے تھی، ککا نے اشارہ کیا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ککا کے پاس جا رکی۔ اس نے چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ سہیرا، رانی لاڈی نے چہرے سے چادر ہٹا کر کہا، تم نے مجھے دیکھا ہوا ہے۔ راجہ داہر زندہ ہوتا تو میں مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتی۔ قلعے کے دروازے کھول دو، ککا کی طرح تمہیں بھی عزت ملے گی، تم قلعے کے حاکم رہو گے۔ شہر کی گلیوں کو اپنی فوج اور لوگوں کے خون سے دھونے کی کوشش مت کرو۔ ککا نے کہا، بھیانک انجام سے بچو، دیکھو میں ان مسلمانوں کی فوج کا حاکم ہوں۔ اگر راجہ داہر ان عربوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو اس کے خون کا بدلہ لیں گے۔ سہیرا نے کہا، آگے آؤ اور قلعے کے دروازے خود کھولنے کی کوشش کرو۔ تم نے اپنی غیرت دے کر ان عربوں سے رتبہ لیا ہے، بیشتر اس کے کہ 2 تیر تیری آنکھوں میں اتر جائیں، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ وہی منظر تھا جو اروڑ کے محاصرے میں اس وقت پیدا ہوا تھا جب رانی لاڈی نے قلعے کے قریب جا کر اعلان کیا تھا کہ راجہ داہر زندہ نہیں ہے۔ اروڑ والوں نے اس پر تنزو دشنام کے تیر برسا دیے تھے۔ اب اسکلند کے محاصرے میں قلعے کی دیواروں سے ککا اور رانی لاڈی پر ویسے ہی لان تان برسنے لگی۔ راجہ داہر کو قتل کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، دیوار کے اوپر سے ایک آواز آئی، اگر داہر قتل ہو ہی گیا ہے تو اسے تم دونوں نے قتل کرایا ہے۔ یہ آواز سہیرا کی تھی، ہم راجہ کا انتقام لیں گے۔ ککا، ایک اور آواز آئی، ہمارے پاس آ جاؤ، ڈاکوؤں کے اس قوم کے دھوکے میں نہ رہو۔ ککا، محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر کہا، لاڈی رانی، ان کے نام تو وہ پکار سکتا تھا، اس سے آگے وہ مقامی زبان نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے ترجمان سے کہا، ان دونوں کو واپس بلا لو۔ روڈ والوں کی طرح ان کی قسمت پر بھی مہر لگ گئی ہے، وہ دونوں واپس آ گئے۔ محمد بن قاسم نے محاصرے کا حکم دیا۔ دستے محاصرے کی ترتیب میں ہو ہی رہے تھے کہ شہر کے ایک طرف کے دروازے کھلے، صدر دروازہ بھی کھلا اور اندر سے سوار اور پیادہ دستے جیکارے لگاتے باہر نکلے۔ باہر آ کر وہ لڑائی کی ترتیب میں آنے کی بجائے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان بھی کسی ترتیب میں نہیں تھے، وہ جس پوزیشن میں تھے اسی میں دشمن سے الجھ پڑے۔ یہ گتھم گتھا قسم کے مارکا تھا جو ذرا دیر نہ لڑا گیا۔ دونوں طرف سپاہی زخمی ہو رہے تھے۔ مسلمان سالار اپنے لشکر کو کسی ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس قسم کی پوزیشن میں آنا چاہتے تھے کہ قلعے کے دروازوں تک پہنچ جائیں تاکہ سہیرا کی فوج قلعے میں واپس نہ جا سکے، لیکن سہیرا نے یہ خطرہ پہلے ہی پیش نظر رکھا ہوا تھا۔ مسلمان جب دروازوں کی طرف جاتے تھے تو ان کا راستہ روک لیا جاتا تھا، شدید مزاحمت کا سامنا ہوتا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے دشمن کی کوئی ترتیب ہے یا نہیں، اس میں لڑنے اور مرنے کا عزم موجود ہے، اور یہ عزم اتنا پختہ ہے کہ اس میں دیوانگی کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ میدان جنگ میں ایسے بولے پن سے زیادہ دیر لڑا نہیں جا سکتا، لیکن دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کے عقب میں قلعہ بند شہر تھا۔ محمد بن قاسم نے چیخ چلا کر اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ دشمن بھی آگے آ جائے گا اور قلعہ دور ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اس خیال سے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا چاہا کہ انہیں کسی ترتیب میں کر لے تاکہ سردار آسانی سے اور ضرورت کے مطابق کمان کر سکے۔ سہیرا نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ جس تیزی سے ہندو سپاہی مارکے سے نکل کر دروازوں میں داخل ہوئے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں پہلے ہی کوئی اشارہ بتا دیا گیا تھا، جو ملتے ہی وہ واپس قلعے میں چلے گئے۔ یہ مارکا بڑا ہی خونریز تھا، دونوں طرف بہت نقصان ہوا۔ ہندوؤں نے اپنے زخمیوں کی بھی پرواہ نہ کی، انہیں وہیں چھوڑ کر قلعے کے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ ان کے کئی زخمی آہستہ آہستہ چلتے قلعے کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب قلعے کے دروازے بند ہو گئے تو مجاہدین نے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھانا شروع کیا۔ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ دوڑی آئیں اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی وغیرہ اپنے ذمے لے لی۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہ تھی کہ دشمن اسی انداز سے لڑے گا۔ اس صورتحال میں محمد بن قاسم نے کہا کہ قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے، لیکن اس قسم کی لڑائی کے لیے بھی دستوں کو تیار رکھا جائے جو آج ہمیں لڑنی پڑی ہے۔ دشمن ایک طرف سے باہر آئے تو دوسری طرف کے دستے بھی مدد کو پہنچ جائیں۔ دوسرے دن مسلمان محاصرہ مکمل کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے دیوار نقب کے قابل نظر آ جائے۔ دیوار کے اوپر ایک ہجوم کھڑا تھا، فوج کے ساتھ شہر کے لوگ بھی تھے، ان میں تیر انداز بھی تھے اور برچیاں پھینکنے والے بھی۔ قلعے کی دیوار کے قریب جانے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ صرف تیر اندازی سے قلعے سر نہیں کیے جا سکتے تھے، لیکن کوئی اور صورت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ محاصرے کی صورت میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ تمام لشکر باجماعت نماز پڑھتا۔ اذان دی گئی اور دستوں نے الگ الگ باجماعت نماز پڑھی۔ مسلمانوں نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ شہر کے مشرقی دروازے کھلے
اور قلعے کی فوج یوں باہر نکلی جیسے سیلاب نے بند توڑ دیا ہو۔ اس فوج کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ سہیرا نے فوج کو باہر نکالنے میں کچھ وقت ضائع کر دیا تھا۔ اگر یہ فوج 4-5 منٹ پہلے باہر آتی تو مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتی تھی، کیونکہ اسے مسلمان باجماعت کھڑے ملتے۔ اب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سواروں کے گھوڑے زیادہ دور کھڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ پیادوں نے اپنی تلواریں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ ہندو فوج نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ گھڑ سوار زیادہ تھے۔ مسلمان سواروں میں سے بعض صورتحال دیکھ کر اپنے گھوڑوں کی طرف جانے کی بجائے پیادوں کی طرح دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ کئی سوار اپنے گھوڑوں تک پہنچ گئے اور سوار ہو کر لڑائی میں شامل ہو گئے۔ حملہ چونکہ ایک طرف ہوا تھا، اس لیے محمد بن قاسم نے دوسری طرف سے کچھ دستے اس طرف بھیج دیے۔ یہ لڑائی بھی بہت خونریز تھی۔ ہندو فوج بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ اس کے لڑنے کے انداز میں قہر اور غضب تھا۔ مسلمان جلدی سنبھل گئے تھے، ورنہ ان کا بہت ہی نقصان ہوتا۔ سنبھلتے سنبھلتے ان کا نقصان تو ہو گیا، لیکن وہ ناقابل برداشت نقصان سے بچ گئے۔ مسلمانوں کے دوسرے دستے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آئے۔ ان کے انداز میں بھی قہر تھا جو ہندوؤں پر خوب گرا۔ آپ کے محمد بن قاسم نے پھر کوشش کی کہ ہندوؤں کی واپسی کا راستہ روک لے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ہندو حملہ آور قلعے سے زیادہ دور نہیں آئے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ مسلمان دیوار کے قریب ہوتے تھے تو دیوار کے اوپر سے ان پر تیر آتے تھے اور پھینکنے والی برچیاں بھی۔ ہندو دستوں کو یہ حملہ خاصا مہنگا پڑا۔ بے شک مسلمانوں پر نماز کی حالت میں حملہ ہوا تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے۔ گزشتہ روز تو انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ قلعے کے اندر سے فوج آ کر ان پر حملہ کر دے گی، اور یہ حملہ بہت ہی زوردار ہوگا۔ دوسرے دن قلعے کے جو دستے باہر آئے انہیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ شام سے ذرا پہلے قلعے سے نکلے ہوئے یہ دستے اپنی تقریباً آدھی نفری کو لاشوں اور زخمیوں کی صورت میں پیچھے چھوڑ کر قلعے میں چلے گئے۔ اس کے بعد قلعے کے دستے باہر نہ آئے۔ انہوں نے شہر کے دفاع کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دیوار کے اوپر سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ مورخ بلاغری اور میر معصوم نے لکھا ہے کہ اس قلعے پر چھوٹی چھوٹی منجنیقیں دکھائی دی، جن سے 1.5-2 کلو وزنی پتھر پھینکا جاتا تھا۔ یہ منجنیقیں اربوں کی منجنیقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ تو کھلونے سے تھے، لیکن ان سے مسلسل اور تیز سنگباری کی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ چھوٹے سائز کے پتھر پھینکتی تھیں۔ اربوں کی منجنیقیں اتنی بڑی تھیں کہ ان سے من کے پتھر بھی پھینکے جا سکتے تھے۔ تیروں اور پتھروں کا تو جیسے مینہ برستا رہتا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیوار تک پہنچنے والے جانباز منتخب کیے، اور ایک روز ان کی ایک ٹولی کو اس طرح دیوار کی طرف بھیجا کہ تیر اندازوں نے آگے ہو کر دیوار کے کچھ حصے پر بے تحاشا تیر برسائے، لیکن اوپر سے بھی تیر اور پتھر آئے۔ جانبازوں کی پہلی ٹولی دیوار تک پہنچ گئی، لیکن قلعے کا دفاع کرنے والوں نے اپنی جانوں کو دو پر لگا دیا۔ قلعے کی دیوار باہر سے عمودی نہیں ڈھلانی تھی۔ ہندو ٹوکروں میں پتھر بھر کر اوپر سے لڑکا دیتے تھے۔ ان میں کئی ہندو مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بنے، لیکن جو مسلمان دیوار تک پہنچ گئے تھے وہ پتھروں کا نشانہ بن گئے۔ محاصرے کے 7ویں روز محمد بن قاسم نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ اس نے شہر پر منجنیقوں سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے، پھر آگ والے تیر پھینکے، جن سے شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگ گئی۔ سنگ باری اور آتش بازی کا سلسلہ صبح شروع کیا گیا تھا اور شام تک جاری رکھا گیا۔ شہر کے لوگوں نے وافلہ بپا کر دیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے قلعے کے ایک طرف کے دروازے کھلے اور پہلے 2 دنوں کی طرح اندر سے فوج باہر آئی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب یوں پتہ چلتا تھا جیسے قلعے کی تمام فوج باہر آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ شہر کے لوگ بھی تھے۔ دشمن کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ محاصرہ توڑ کر دستے اس طرف بلا لیے گئے تھے۔ سورج غروب ہو گیا تو قلعے کی فوج واپس قلعے میں چلی گئی۔ رات زخمیوں کی آہو بکا میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو قلعے پر جگہ جگہ سفید جھنڈے نظر آئے۔ محمد بن قاسم نے اسے دھوکہ سمجھا۔ کچھ دیر بعد قلعے کا ایک دروازہ کھلا اور 5 آدمی باہر آئے۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ وہ سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں آگے آنے کو کہا گیا۔ وہ آگے آئے تو ان سے تلواریں لے لی گئیں۔ انہیں شعبان سقفی کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ انہیں محمد بن قاسم کے پاس لے گیا۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہمیں صرف اپنے اور اپنے خاندان کی سلامتی چاہیے۔ کہ حاکم قلعہ میں اتنی جرت نہیں کہ وہ خود آتا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ اطاعت قبول کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں۔ اس کے خود نہ آنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ابھی رعونت باقی ہے۔ اے عرب کے سالار، شہریوں کے وفد کے سربراہ نے کہا، وہ یہاں ہوتا تو آتا۔ ہم آئے ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ قلعے سے بھاگ گیا ہے۔ کب؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہ کیسے بھاگ گیا ہے؟ اس نے بھاگ نکلنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہم پہلے نہیں سمجھ سکے۔ کل جب آپ کے پھینکے ہوئے پتھر سے شہر کے لوگ اور فوجی ہراساں تھے، اور آپ کے تیروں سے کئی جگہوں پر آگ لگی ہوئی تھی، عورتوں اور بچوں کی چیخوں سے آسمان پھٹ رہا تھا، ہم قلعے کے حاکم سہیرا کے پاس گئے۔
شہر کے لوگ اطاعت قبول کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم قلعے کو عرب کی فوج سے نہیں بچا سکیں گے، اس سے پہلے کہ پورا شہر جل کر راکھ ہو جائے۔ پھر ہم سب اپنی جوان بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ عربوں کی قیدی ہو جائیں اور عرب تمہارا سر قلم کر دیں، کیوں نہ عربوں کی اطاعت قبول کر لیں۔ اس طرح ہم اپنی عزت اور مال بچا سکیں گے اور شہر بھی مزید تباہی سے بچ جائے گا۔ سہیرا جو بہت ہی چالاک اور زیرک ہے سوچ میں کھو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم عربوں کے بہت آدمی زخمی اور ہلاک کر چکے ہیں، وہ ہمیں اپنی فوج کا اتنا زیادہ نقصان معاف نہیں کریں گے۔ اب اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر وہ ہم سے جزیہ بھی لیں گے اور تاوان بھی، اور وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہماری عورتوں اور ہماری زر و جواہرات کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور ہم سب کو غلام بنا کر عرب بھیج دیں گے۔ اس نے مندر سے 2 پنڈتوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ ہمیں سمجھائیں۔ پنڈتوں نے ہمیں لڑائی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، دنیاوی نقصان اور ذلت کے ساتھ اگلے جنم کی اذیتوں سے ڈرایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم سب اگلے جنم میں کتے اور گیدڑ ہوگے۔ تم کہنا یہ چاہتی ہو کہ سہیرا اور پنڈتوں نے تمہیں لڑنے پر مجبور کیا؟ محمد بن قاسم نے کہا ہم یہی کہنا چاہتے ہیں سپہ سالار مہاراج۔ وفد کے سربراہ نے کہا ہم پوری باتیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں بے قصور سمجھیں اور ہماری درخواست پر غور کریں۔ انہوں نے ہمیں ڈرا کر اور بھڑکا کر کہا کہ آج تمام فوج باہر نکل کر مسلمانوں پر ایسا زبردست حملہ کرے گی کہ مسلمان بھاگ جائیں گے، لیکن انہیں بھاگنے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ سرکاری ہرکارے سارے شہر میں گھوم گئے کہ تمام وہ لوگ جو لڑنے کے قابل ہیں اپنی ہتھیاروں کے ساتھ فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور آج شام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا جائے گا۔ اس اعلان پر شہر کے تمام آدمی فوج کے ساتھ مل گئے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے فوج اور شہر کے آدمیوں نے باہر نکل کر آپ پر حملہ کیا۔ شام گہری ہو گئی تو ہماری فوج اور شہر کے آدمی جو بچ گئے تھے قلعے میں واپس آ گئے۔ رات کو ہم سہیرا کے محل میں گئے تو وہ وہاں نہیں تھا، اس کے خاندان کا کوئی ایک بھی فرد وہاں نہیں تھا۔ ایک نوکر موجود تھا، اس نے بتایا کہ جب لوگ اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو سہیرا نے اپنی زر و جواہرات سمیٹنے شروع کر دیے۔ اس نے گھوڑے تیار رکھے ہوئے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ایک فوجی دوڑتا آیا اور سب کو گھوڑوں پر سوار کرایا، قیمتی اشیاء ایک گھوڑے پر لادیں اور وہ چلا گیا۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے نکلا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور سوائے جزیہ کے ان پر کوئی تاوان عائد نہ کیا، اور انہیں بتایا کہ انہیں وہی شہری حقوق حاصل ہوں گے جو انہیں پہلے حاصل تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد شعبان سقفی نے مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کی کہ سہیرا کس طرح فرار ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ سہیرا فرار کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن محاصرے کی وجہ سے فرار ممکن نہ تھا۔ آخر اسے یہ ترکیب سوجی کہ اس نے تمام فوج اور شہر کے آدمیوں سے محاصرے کے ایک حصے پر اتنا زوردار حملہ کرایا کہ مسلمانوں کو ایک طرف کے تمام دستے ان دستوں کی مدد کے لیے بھیجنے پڑے جن پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ شام سے ذرا پہلے کیا گیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو سہیرا اپنے خاندان اور خزانے کے ساتھ خالی طرف نکل گیا۔ مندر کے دونوں بڑے پنڈت بھی بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا حاکم بھی نہیں رہا اور مذہبی پیشوا بھی نہیں رہے تو انہوں نے یہ وفد محمد بن قاسم کی طرف بھیجا کہ ان کی جان بخشی کر کے انہیں پناہ دی جائے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ اسکلند قلعے کی فوج کی 4000 نفری ماری گئی تھی اور زخمیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ محمد بن قاسم نے عتبہ بن سلمہ تمیمی کو اسکلند کا حاکم مقرر کیا۔ آج کا سندھ فتح ہو چکا تھا۔ اس وقت راجہ داہر کی سلطنت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملتان بھی اسی خاندان کی سلطنت میں تھا۔ محمد بن قاسم کی اگلی منزل ملتان تھی۔ اس نے اس علاقے کا جو نقشہ تیار کیا تھا وہ دیکھا، اور اس نے جو مقامی رہنما ساتھ رکھے ہوئے تھے انہوں نے اسے بتایا کہ ملتان سے پہلے ایک اور شہر سکہ ہے جو فتح کرنا ضروری ہے۔ آج سکہ کا کہیں نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر ملتان کے بالمقابل واقع تھا۔ سکہ اور ملتان کے درمیان اگر دریا نہ ہوتا تو یہ دونوں مل کر ایک ہی شہر بن جاتے۔ سکہ کا حاکم راجہ داہر کے بھتیجے بجرائے کا نواسہ بجرا تھا، اور ملتان کا حاکم راجہ داہر کے بھائی چندر کا بیٹا کورسیہ تھا، جسے بعض مورخوں نے گور سنگھ لکھا ہے، لیکن زیادہ تر شہادت یہ ملتی ہے کہ کورسیہ صحیح نام ہے۔ ککا نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ کورسیہ کے لڑنے کا بھی یہی انداز ہوگا، وہ اپنی فوج کو قلعے سے باہر لڑائے گا، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس کی فوجی طاقت کو قلعے سے باہر ہی کھلی لڑائی میں کمزور کیا جائے۔ محمد بن قاسم کو یہ مشورہ اس لیے پسند آیا کہ وہ سنگ باری اور آتش بازی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس سے شہر کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ انہی لوگوں سے جزیہ اور دیگر محصولات وصول کرنے ہوتے تھے۔ ان کے گھر اور سامان جلا دینے کی صورت میں وہ کہتے تھے کہ وہ تو تباہ ہو گئے ہیں، جزیہ کہاں سے دیں؟ ایک روز محمد بن قاسم نے اسکلن سے کوچ کیا۔ اب کے پھر ہراول دستے کی کمان ککا
اور زائر بن امیر تائی کے پاس تھی۔ ہراول سے آگے جاسوسوں کی ٹولی مقامی لوگوں کے لباس میں چلی گئی تھی۔ یہ کوچ کا معمول تھا کہ جاسوسوں کو مقامی بیس میں آگے بھیج دیا جاتا تھا۔ وہ راستے کے خطروں کو دیکھنے اور پیچھے آ کر سپہ سالار کو خبردار کرتے تھے۔ کہیں گھات کا اور کہیں شب خون کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی خطرے ہو سکتے تھے۔ سکہ والے مسلمانوں کی پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھے۔ راجہ داہر کی موت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پہلے تو سب کو یہی بتایا جاتا رہا کہ وہ زندہ ہے اور ہندوستان سے فوج لینے گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھاتیہ اور اسکلند بھی ہاتھ سے نکل گئے اور وہاں سے بھاگے ہوئے حاکم سکہ اور ملتان جا پناہ گزین ہوئے تو سب کو یقین ہو گیا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ اس خبر نے سب کو چوکس کر دیا تھا۔ سکہ کے حاکم نے اپنے جاسوس قلعے سے دور تک بھیج دیے تھے۔ محمد بن قاسم جب سکہ کے گرد و نواح میں پہنچا تو سکہ کی فوج قلعے کے باہر تیاری کی حالت میں موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو دور ہی روک لیا۔